دروازہ بڑا تھا، جیسے ہی کھلا طوطے پڑپڑاتے ہوئے باہر کو اڑ گئے۔ اب خوش ہیں آپ؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے چند قدم چل کر استکایا۔ آپ یہ میری خوشی کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تو اچھا ہوتا، کیونکہ اس کا بدلہ میں آپ کو نہیں دے سکتی، وہ اسی ٹھہرے ہوئے انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ وہ یوں ہی کھڑا کتنی دیر سے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر سر جھٹکتا اور اپنی اینکسی کی جانب چل دیا۔ اس روز وہ کسی کام سے یتیم خانے آیا تھا اور اس وقت ریسیپشن کے کاؤنٹر پہ کونی ٹکائے کھڑا وہاں بیٹھے کلرک کے ساتھ کچھ بات کر رہا تھا، جب ایک دم رکا۔ اسے سامنے کوریڈور سے لالا رخ آتی دکھائی دی تھی۔ سر پہ دوپٹہ اوڑھے، کندھے پر بیگ لیے وہ لا تعلق سی چلی آ رہی تھی۔ میں آپ سے بات کرتا ہوں، کلرک کو عجلت میں کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اسے پکارا۔ لالا رخ؟ وہ باہر کھلنے والے گلاس ڈور کی جانب بڑھ رہی تھی، آواز پہ چونک کر رکی اور ادھر ادھر گردن گھمائی۔ فرحاد تیز قدموں سے چلتا استکا رہا تھا۔ لالا رخ آپ ادھر؟ وہ اسے کچھ دیکھ کر بہت حیران ہوا تھا۔ جی، وہ کندھے پر لڑکتے بیگ کے سٹریپ کو پکڑے کھڑے کھڑے بولی جیسے جانے کی جلدی ہو۔ مگر خیریت تھی؟ کچھ کام تھا، شاید اسے وضاحت سے کوفت ہو رہی تھی۔ کام؟ وہ اچنبھے سے بولا۔ ادھر یتیم خانے میں؟ فرحاد صاحب میں آپ کے آگے جواب دہ نہیں ہوں، وہ ذرا سخت لہجے میں بولی۔ بہرحال میں یہاں کھانا دینے آئی تھی۔ اچھا، وہ جیسے اب بھی نہیں سمجھا تھا مگر کچھ پوچھنے سے گریز کیا۔ میں جاؤں؟ جی ایک منٹ، آپ گھر جا رہی ہیں؟ جی ہاں، وہ بادل ناخواستہ رکی تھی۔ مجھے بھی گھر جانا ہے تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ شکریہ، میرے پاس کار ہے۔ یہ تو اور اچھی بات ہے۔ پھر آپ مجھے ڈراپ کر دیں کیونکہ میرے پاس کار نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ لالا رخ نے گہری سانس اندر کو کھینچی اور بہت ضبط سے بولی، آئیں۔ وہ کہہ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ شکریہ، فرحاد مسکراتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ اس روز میں نے آپ کو کھانے کا پتیلا گاڑی میں رکھواتے دیکھا تھا۔ مجھے بہت تجسس ہوا تھا کہ آپ اتنا سارا کھانا کدھر لے کر جا رہی ہیں، مگر پوچھنا اچھا نہیں لگا۔ ادھر یتیم خانے میں آپ کو دیکھ کر بہت حیرت ہوئی، اس لیے پوچھ بیٹھا۔ میں ادھر ایک دوست سے ملنے آیا تھا، ریاض آغا، بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ہیں۔ میں نہیں جانتی۔ اس نے شانے اچکا دی اور ڈرائیو کرتی رہی۔ آپ کیا روز یہاں کھانا لے کر آتی ہیں؟ وہ ونڈو اسکرین کے پار پھیلی سڑک کو دیکھ رہا تھا جو رات کی تاریکی میں اسٹریٹ لائٹ سے روشن لگ رہی تھی۔ جی، وہی مختصر جواب۔ اور یہ سارا کھانا آپ اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں؟ جی۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کیوں؟ کیا کیوں؟ اس نے ایکسیلیٹر کو پاؤں سے مزید دبایا۔ اتنی محنت کیوں کرتی ہیں آپ؟ میرا مطلب ہے ہر روز اتنی مشقت اٹھانا۔ آپ جاب بھی کرتی ہیں اور پھر یہ کام۔ وہ جیسے اس کے عجیب و غریب رویے کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ فرحاد صاحب، برا تو مجھے لگ رہا ہے، لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو بتا ہی دیتی ہوں۔ مجھے چند بچوں کے لیے ایک وقت کا کھانا بنانے میں کوئی مشقت محسوس نہیں ہوتی۔ اگر میرے بیٹے میرے پاس ہوتے تو ان کے لیے بھی میں یہی کرتی، سو اب بھی وہی کر رہی ہوں۔ کالونی کے گیٹ سے گاڑی گزرتے ہوئے اسے لب بھینچ لیے۔ آپ یہ سب صرف چیریٹی کے لیے کرتی ہیں؟ وہ کار پورچ میں روک کر لاک کھول رہی تھی جب وہ پوچھ بیٹھا۔ لاک پہ رینگتا اس کا ہاتھ تھما۔ اس نے گردن موڑ کر فرحاد کو دیکھا۔ چیریٹی انسان کیوں کرتا ہے یہ جانتے ہیں آپ؟ دل کے سکون کے لیے؟ وہ پوچھ رہا تھا یا شاید بتا رہا تھا۔ پھر میں چیریٹی کے لیے نہیں کرتی کیونکہ مجھے اس سے سکون نہیں ملتا، یا شاید میں اس سے سکون نہیں چاہتی۔ پھر اللہ کی رضا کے لیے؟ وہ بھی ہے، مگر میری نیت شاید اتنی خالص اور بے غرض نہیں ہے۔ وہ لاک کھول کر باہر نکل آئی۔ کیا آپ کسی غرض سے یہ سب کرتی ہیں؟ وہ اپنی طرف سے باہر نکلا اور وہیں ادھ کھلے دروازے میں کھڑے کھڑے پوچھنے لگا۔ ان دونوں کے درمیان گاڑی کی چھت حائل تھی۔ ہاں، میری غرض ہی سمجھ لیجیے۔ کیسی غرض؟ فرحاد صاحب، میرا خیال ہے بہت ہو چکا ہے۔ اس سے زیادہ میں کسی کو اپنی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس نے دروازے کو لاک کیا۔ کھٹ کھٹ اوپر برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔
اسے پیچھے سے پکارنے کی بری عادت تھی، مگر آج اس نے اسے نہیں پکارا۔ اس کا دماغ بہت دور سوچوں کے تانے بانے الجھانے میں مگن تھا۔ کیا ضرورت ہے کسی اجنبی کو گھر میں اندر گھسانے کی؟ جب سے ابا میاں نے بتایا تھا کہ انہوں نے فرحاد کو ڈنر پہ انوائٹ کیا ہے، وہ مسلسل ادھر ادھر چیزیں پرکھتی بڑبڑائی جا رہی تھی۔ ابا میاں البتہ اس کی کسی بات کو نوٹس نہیں لے رہے تھے۔ کیا تک بنتی ہے کسی ایرے غیرے کو یوں گھر میں بلا کر کھانا کھلانے کی؟ میں تو چاہتا تھا کہ وہ روز دونوں وقت کا کھانا ہمارے ساتھ کھائے، مگر بہت خوددار بچہ ہے، بہت شائستگی سے معذرت کر گیا۔ یہ دعوت بھی بڑی مشکل سے قبول کی ہے اس نے۔ تو نہ کرتا، ہم دو ہی ٹھیک ہیں آپس میں کافی ایک دوسرے کو۔ وہ برتن لگاتے ہوئے مسلسل چڑچڑی ہو رہی تھی۔ ابھی ہیں، ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ہمیشہ کس نے دیکھی ہے بامیاں؟ اور شاید دیکھنے کے لیے زندہ بھی نہ رہیں۔ اس لیے یہ بیچارہ بڈھا اپنی تمام خواہشات زندگی میں پوری کرنا چاہتا ہے، مگر وہ لالا رخی کیا جو ابا میاں کے جذباتی بلیک میل کو خاطر میں لائے، سہولت سے کہہ گئی، اچھے بھلے ہیں آپ اور میری طرح سخت جان، سو کچھ نہیں ہوگا ہمیں اتنے آرام سے۔ آخر تم کیوں نہیں چاہتی ہو کہ میں کسی مہمان کو انٹرٹین کروں، اپنا بیٹا سمجھ کر کسی سے اپنائیت سے ملوں؟ اس نے جھٹکے سے گردن اٹھائی اور ہاتھ پکڑے چمچ پھسل کر کانچ کی پلیٹوں پر ڈھیر پہ ڈھیر جا گرے۔ ذرا سا چھن چھن کی آواز گونجی، جیسے کانچ ٹکرانے کی آواز آتی ہے، جیسی دل ٹوٹنے کی آواز ہوتی ہے۔ ابا میاں! وہ شدید صدمے سے چور ان کو دیکھ کر رہ گئی۔ اسد کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، آپ کا صرف ایک ہی بیٹا ہے، اسد، اور کوئی نہیں۔ کوئی انسان کسی کی جگہ نہیں لے سکتا، بس جذبے ہوتے ہیں جو جگہ لے لیتے ہیں۔ تم میرے جذبوں پہ پہرے تو نہیں لگا سکتی۔ وہ کتنی ہی دیر ڈائننگ ٹیبل کے اس پار کھڑی ان کو دیکھتی رہی۔ بے یقینی، حیرت اور شوق سے اس کی آنکھوں میں رقم ہو چکا تھا۔ آپ اسد کو بھول گئے ہیں؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں بھول سکتا۔ میں بس فرحاد کو اسد میں تلاش کرنے لگا ہوں۔ وہ آزردہ سے لگ رہے تھے۔ بہت اچھے۔ اس نے غصے سے پانی کا جگ میز پہ رکھا۔ آپ اسد کو اس میں تلاش کرتے رہیں گے، مگر کل کو مجھے مت کہیے گا کہ میں بھی اسد کو اسی میں ڈھونڈوں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، پیر پٹکتی کچن کی طرف چلی گئی۔ پھر کھانے پہ وہ خاموشی سے اپنا کھانا ختم کر رہی تھی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، مگر لالا رخ ایک لفظ نہ بولی۔ اس کی گردن اتنی جھکی تھی کہ تھوڑی سینے کو چھو رہی تھی۔ فرحاد نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ ابا میاں سے مختلف موضوعات پہ تبادلہ اختیار کرتا رہا۔ شہر کے حالات سے لے کر اپنے بچپن کے واقعات تک وہ بہت بولتا تھا اور بہت اچھا بولتا تھا۔ ابا میاں خوب محظوظ ہو رہے تھے، مگر وہ خاموش سر جھکائے بیٹھی رہی۔ پھر سویٹ ڈش کے برتن اٹھا کر جب کچن میں گئی تو پچھلے دروازے سے ہوتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ کسی نے اسے بلایا، نہ وہ خود۔ گھنٹے بھر بعد وہ باہر لاؤنج میں آئی تو ٹی وی چل رہا تھا اور ابا میاں صوفے کے پشت سے ٹیک لگائے مسکراتے ہوئے ٹی وی اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ سامنے میز پر رکھے دو خالی مگ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ کسی نے چائے بنائی ہے، اور یقیناً فرحاد نے بنائی تھی، کیونکہ یہ سبز والے مگ اسی نے کیبنٹ نکالے ہوں گے، ورنہ ابا میاں چائے بناتے تو سامنے اسٹینڈ پر رکھے عام مگ استعمال کرتے۔ باہر کے بندے کو علم نہیں ہوتا کہ کون سا برتن اس کے گھر میں استعمال کیا جاتا ہوتا ہے۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ ابا میاں اکیلے ہی بیٹھے تھے۔ فرحاد جا چکا تھا، البتہ اس کے پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو سارے عالم میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر چائے کے برتن سمیٹنے لگی۔ اس کے بعد ابا میاں اسے اکثر گھر پر بلانے لگے۔ وہ لاکھ چڑھتی، لاکھ خفا ہوتی، وہ اثر ہی نہیں لیتے تھے۔ کبھی چائے پہ تو کبھی کھانے پہ وہ ان کے ساتھ ہی شامل ہوتا تھا۔ اس کے بعد شطرنج کا دور چلتا اور وہ دونوں گھنٹوں بیٹھے بساط پہ چالیں چلتے رہتے۔ رضا انکل کی طبیعت ذرا خراب تھی تو وہ ان دنوں کم ہی آ رہے تھے، اور اگر آتے بھی تو صبح کے وقت، تب تو فرحاد آفس ہوتا۔ یوں رضا انکل کے نہ آنے سے ابا میاں اتنے خاصے بور ہوتے، لیکن شام میں جب وہ آتا تو انہیں مکمل وقت دیتا۔
اس کی رکھائی کو محسوس کیے بغیر آتے جاتے کوئی چھوٹی سی بات کہہ دیا کرتا۔ وہ شروع میں تو بس اس کے سلام کا جواب دیتی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ اس کی باتوں کو ہلکا پھلکا جواب دینے لگی تھی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا اور کب ان دونوں کو فرحاد کی عادت پڑ گئی۔ روز شام کو ایک حشاش بشاش مسکراتا چہرہ ان کے ساتھ آتا۔ فرحاد کے اب وہ عادی ہو گئے تھے۔ لاؤنج کے کسی کونے میں اخبار چہرے کے سامنے پھیلائے بیٹھی وہ لاشعوری طور پر اس کے کہکوں اور باتوں کی طرف توجہ دینے لگی تھی۔ اس شام جب گھر میں ایک ویران سی اداسی چھائی تھی، اسے فرحاد کا نہ آنا بہت کھلا تھا۔ وہ روز شام کو آ جاتا، آج پتہ نہیں کدھر رہ گیا تھا۔ وہ یوں ہی لاؤنج میں کچھ ادھر ادھر چکر کاٹتی رہی، پھر باہر آ گئی۔ اتنی باب مروت تو نہیں تھی کہ جا کر اس کا حال ہی پوچھاتی، سو گیٹ عبور کر کے باہر کالونی کی سڑک کے کنارے واک کرنے لگی۔ جب وہ اپنے اندر کی وحشتوں سے تنگ آ جاتی تو یوں ہی واک کرنے نکل جایا کرتی۔ آج تو اس نے یتیم خانے کے بچوں کا کھانا بھی نہیں بنایا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی بیزاری ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ جب وہ ایک دوسرے کو کافی تھے تو تیسرے کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے ابا میاں پہ بہت غصہ آنے لگا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے کسی نے ایک دم سے عقب میں آ کر زور سے کہا تو وہ چونک کر پلٹی۔ وہ اپنی ازلی حشاش بشاش تر و تازہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہر رنگ کے سوسن کے پھولوں کا گلدستہ تھا جسے اس نے لالا رخ کی طرف بڑھایا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ آپ کو کس نے بتایا کہ آج میری سالگرہ ہے؟ متعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا نہیں ہے؟ ہے، مگر آپ کو کس نے بتایا؟ اور وہ ذرا سنبھل کر بولی۔ ابا میاں نے بتایا تھا، میں نے سوچا کوئی تحفہ دوں گا تو آپ قبول نہیں کریں گی، اسی لیے پھول لے آیا۔ پھولوں سے تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ اس نے گلدستہ بڑھا کر رکھا تھا۔ لالا رخ نے تذبذب سے اسے دیکھا اور پھولوں کو قدرے ہچکچائے کر اس نے گلدستہ تھام دیا۔ بہت شکریہ، مگر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی ازلی سنجیدگی سے بولی، اس سنجیدگی میں رکھائی نہیں تھی۔ ضرورت کیوں نہیں تھی؟ پھولوں کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے اور تازگی کی ضرورت اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ انسان میں فرق ہوتا ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، پھر ایک دم کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا۔ اوہ، 6 بج گئے، میں ذرا آتی ہوں۔ وہ یوں ہی گلدستہ اٹھائے آگے بڑھنے لگی، پھر رک کر پھولوں کو دیکھا اور پھر اسے۔ آپ یہ برآمدے میں رکھ دیں، میں ابھی آتی ہوں۔ آخر آپ ہر شام 6 بجے کدھر جاتی ہیں؟ اچھمبے سے گویا ہوا۔ پھول اس نے واپس تھام لیے تھے۔ یہاں برابر میں ایک بریگیڈیئر صاحب ہوتے ہیں، ان سے کچھ کام تھا۔ پوچھ سکتا ہوں کیا کام؟ کچھ پوچھنا تھا ان سے۔ ایسا کیا ہے جو آپ کو ان سے روز پوچھنا پڑتا ہے لالا رخ؟ وہ حیران بھی ہوا اور الجھا بھی۔ ہے کچھ، میں ابھی آئی۔ وہ پلٹ کر تیز تیز قدموں سے چلتی سڑک پر آگے بڑھ گئی۔ فرحاد ہاتھ میں پھول پکڑے سوچتی نگاہوں سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ واپس آئے تو پھول برآمدے کی میز پر رکھے تھے اور وہ آس پاس نہیں تھا۔ اس نے گلدستہ اٹھایا اور اندر اپنے کمرے میں لے آئی۔ کھڑکی کے ساتھ اس نے وہ پیک شدہ گلدستہ سیدھا کھڑا کر دیا اور پھر ان پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ تر و تازہ لگنے لگے اور سارے کمرے میں خوشبو بکھر گئی۔ پھولوں کے ساتھ کرسی ڈالے بیٹھی یوں ہی ان کو تکتی رہی، یہاں تک کہ شام بیت گئی اور یتیم خانے کے بچے اسے بھول گئے۔ ہر دن اپنے ساتھ نئی ہوا لاتا ہے اور سوسن کے رنگدار پھول باسی ہوتے گئے۔ ہرے پتے مرجھا کر پیلے بھورے پڑ گئے اور پھولوں کی ٹہنیاں سخت ہو کر اکڑ گئیں، مگر وہ اس کی کھڑکی میں یوں ہی پڑے رہے۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا اور اسے ان کی باسی خوشبو اچھی لگنے لگی۔ اس شام ابا میاں نے اسے بتایا کہ فرحاد کو رات سے بخار ہے۔ اسے ایک دم ڈھیر سارے دکھ نے آن گھیرا۔ ابا میاں اس کے پاس چلے گئے تو وہ کچن میں لگ گئی۔ نورا کو ساتھ لگائے اس نے سوپ اور کھچڑی تیار کی، ساتھ چند چیزیں اور رکھیں، اور پھر جب نورا ٹرے لیے انیکسی کی طرف جا رہی تھی تو وہ اس کے ساتھ جانے لگی۔ وہ ابا میاں کے ساتھ انیکسی کے لیونگ روم میں صوفے پر بیٹھا تھا۔
چہرے سے ہی نکاہت عیاں تھیں، آنکھیں ذرا سرخ تھیں۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں ان کی بات کا جواب دے رہا تھا جب وہ نورا کے پیچھے چلتے ہوئے اندر آئی۔ اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ وہ ایک دم بہت حیرت اور تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ اس حیرت کے درمیان ہی کہیں اس کی آنکھوں میں ایک روشنی سی جلی تھی جیسے وہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کہ ادھر رکھ دو۔ بیک وقت دونوں کو نرمی سے مخاطب کرتی وہ ابا میاں کے ساتھ 2 سیٹر پر جا بیٹھی۔ وہ ابھی تک کسی خوشگوار حیرت کے زیر اثر تھا۔ آپ، میں ٹھیک ہوں مگر خود آئیں؟ تھینک یو لالا رخ۔ وہ حد درجے متاثر ہوا تھا۔ ابا میاں نے بتایا تھا کہ آپ بیمار ہیں۔ اس نے ابا میاں کی طرف دیکھ کر کہا جو ذرا افسردہ سے لگ رہے تھے۔ نورا ٹرے میز پر رکھ کر جا چکی تھی۔ ابا میاں تو یوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں، بس چھوٹا موٹا سا بخار ہے، ٹھیک ہو جاؤں گا، مگر اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ پرہیزی کھانا کھانے کی ضرورت ہے، ہر بیمار کو ہوتی ہے۔ وہ ذرا سا چونکا تو کیا وہ اس کی باتیں یاد رکھنے لگی تھی؟ تھینک یو لالا رخ۔ وہ واقعتاً اس کا احسان مند تھا۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی اور اسے اچھا لگا تھا وہاں بیٹھنا۔ کوئی اپنائیت سی درائی تھی، انیکسی میں سب کچھ شناسا سا لگنے لگا تھا۔ 6 بج گئے تو اس نے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر بیٹھی رہی۔ پتہ نہیں کیوں مگر آج اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ وہاں سے اٹھے اور بریگیڈیئر اطہر کے والدین کے گھر جائے۔ کوئی بات نہیں، کل چلی جاؤں گی۔ اور پھر اگلے چند دن وہ یوں ہی نورا کے ساتھ کھانا ٹرے میں لے جا کر ان کا حال پوچھتی رہی۔ ابا میاں وہاں بیٹھے ہوتے تو وہ بھی بیٹھ جاتی، ورنہ کھڑے کھڑے چند باتیں کر کے چلی جاتی۔ وہ مکمل طور پر صحت یاب ہوا تو آفس کے چند کاموں میں ایسا گھرا کہ کچھ روز شطرنج کے لیے نہیں آ سکا۔ ان دنوں گھر یوں ویران لگتا تھا، گویا کوئی آسیب تھا جو دور و دیوار سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں خاموش سے رہنے لگے۔ وہ ان کی ضرورت بن چکا تھا۔ اس اعتراف سے وہ دونوں ہی نگاہیں چراتے تھے۔ وہ اب کھانا روز نہیں بناتی تھی، اکثر ناغہ کر جاتی تھی۔ بریگیڈیئر اطہر کے والدین کے گھر بھی ہر شام نہیں جاتی تھی، بلکہ اس دفعہ تو پورا ہفتہ گزر گیا اور وہ نہیں گئی۔ دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس شام وہ آیا تو گھر کے در و دیوار جاگ اٹھے۔ چائے پیتے ہوئے، شطرنج کی بساط سجاتے ہوئے وہ مسلسل بول رہا تھا، ہنس رہا تھا، اور پھر یک دم اس کے لطیفے سنانے پر وہ دھیرے سے ہنس پڑی تو فرحاد اور ابا میاں نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ تم نے میری بیٹی کو ہنسنا سکھا دیا فرحاد۔ ابا میاں نم آنکھوں سے ٹھہر کر بولے تو لالا رخ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ ایک دم وہاں سے اٹھ کر آ گئی۔ باہر لان میں تاریکی پھیلی تھی۔ وہ وہیں گھاس پر بچھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ تو نہیں ہنستی تھی، پھر آج کیسے ہنس پڑی؟ کیا وہ لطیفہ اتنا دلچسپ تھا یا وہ فرحاد کے دوبارہ آنے پر خوش تھی؟ وہ سر ہاتھوں میں دیے بیٹھی غور سے خود سے لڑ رہی تھی۔ یوں الجھنے سے کچھ نہیں ہوگا لالا رخ، وہ ایک دم کہیں آس پاس سے بولا تو اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور وہ برابر رکھی کرسی کی پشت تھامے کھڑا تھا۔ میں تو نہیں الجھ رہی۔ وہ شانے اچکا کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ ہنستی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں۔ مجھے ہنسنا نہیں آتا فرحاد صاحب، جس کرب سے گزری ہوں وہ ہنسنا بھلا چکا ہے مجھے۔ میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں لالا۔ وہ کرسی اس کے قریب کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے بولا، آپ کی ٹریجڈی بہت بڑی ہے مگر زندگی جمود کا نام نہیں، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ خود پہ چھایا ہوا جمود توڑیں، تازہ ہوا کا کوئی روزن کھولیں۔ ہر انسان کو تازگی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ تازگی کیوں نہیں چاہتی؟ رات کے اس پہر لان کی گھاس نم تھی۔ وہ اس پر ننگے پاؤں بیٹھی تھی۔
آدھے چاند اور برآمدے کی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں فرحاد کا چہرہ مدھم سا دکھائی دیا۔ آپ کو لگتا ہے میں جان بوجھ کر اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں؟ کیا نہیں کر رہی؟ آپ اس کرب سے گزرے ہوتے تو سمجھ سکتے۔ لالا رخ نے قدرے دکھ سے نفی میں سر ہلایا۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ کیسے سمجھ سکتے ہیں آپ؟ گزرے ہوں گے آپ بھی بہت غموں سے، مگر میرا غم آپ کے غموں سے مختلف ہے۔ یہ ہر پل کاٹنے والا ایک زہریلا ناگ ہے جو میرے آس پاس منڈلا رہا ہے۔ کھونے کا کرب بہت اذیتناک ہوتا ہے۔ یہ دکھ کو قرار نہیں پانے دیتا۔ میرے دکھ کو قرار نہیں ملتا۔ کیا 8 سال بھولنے کے لیے سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے کافی نہیں ہوتے؟ اس سنجیدگی سے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ بھولا تب جاتا ہے جب دکھ کو ٹھکانہ مل جائے۔ میرے دکھ کو تو ٹھکانہ نہیں ملا۔ میرے آنسوؤں کو جذب ہونے کے لیے مٹی نہیں ملتی۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے کہہ رہی تھی۔ ایک موتی اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر رخسار پر پھیل گیا۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا لالا رخ۔ مرنے والے؟ اس نے بند آنکھوں سے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا کوئی نہیں مرا۔ میرے بچے اور میرا شوہر سب زندہ ہیں۔ زندہ ہیں؟ اس نے تعجب سے دہرایا۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ وہ وہاں چلے گئے ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ صحیح کہا تھا میں نے۔ وہ زندہ ہیں مگر ادھر ہیں جہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے سانس لیتی رہی، پھر بولی تو آواز آنسوؤں سے گیلی تھی۔ وہ لاپتہ ہیں۔ لاپتہ؟ 8 برس پہلے وہ جمعے کا دن تھا۔ اسد اور میرے دونوں بیٹے تیار ہو کر جمعہ پڑھنے گئے تھے۔ سفید کلف لگے کرتوں میں وہ پورے اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے تیار گئے تھے۔ اس روز بھی بہت خوش باش ہنستے مسکراتے گئے تھے۔ میں نے اس دن دوپہر سندھی بریانی بنائی تھی۔ رائتہ، سلاد سب تیار کر کے میز پر لگا کر اور ڈائننگ ٹیبل پر ایک کرسی پر بیٹھی میں ان کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ واپس نہیں آئے۔ کئی گھنٹے بیت گئے۔ ابا میاں کی طبیعت خراب تھی تو وہ گھر پر تھے۔ جب عصر ڈھلنے کو آئی تو میں مسجد تک گئی۔ وہاں اسد کی گاڑی ویسی ہی کھڑی تھی۔ امام صاحب اور دوسرے چند لوگوں نے بتایا کہ جمعے کے بعد کچھ افراد آئے تھے۔ چند لوگوں کو پکڑ کر گاڑیوں میں ٹھوسا اور چلے گئے۔ میں اور ابا میاں پاگلوں کی طرح ایک تھانے سے دوسرے تھانے بھاگتے رہے، مگر کوئی علم نہیں ہوا۔ میرے معصوم بیٹوں کو کس نے پکڑا؟ وہ ظالم کون تھے میں نہیں جانتی۔ کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں نے پورے شہر کا، ہر تھانے کا، چھاؤنیوں کا ایک ایک چپا چھان مارا۔ میں ہر دروازے پر گئی جہاں سے مجھے امید تھی، مگر ہر جگہ میری امید کو توڑ کر مجھے لوٹا دیا گیا۔ میں نے پھر کبھی اپنے بیٹوں اور اپنے شوہر کو نہیں دیکھا۔ کچھ وقت گزرا تو خبریں آنے لگیں کہ میرے جیسے اور بھی بہت سے گھروں سے کچھ لوگ لاپتہ ہیں۔ پھر کچھ واقعات ابھرتے گئے۔ ہمیں پتہ چلا کہ شاید اسد اور میرے بچوں کو بھی کچھ اجنبیوں کے ہاتھ بیچ دیا گیا ہے۔ میں ہر اس خاندان سے ملی جن کا کوئی یوں ہی پکڑ کر لاپتہ کر دیا گیا تھا، اور مجھے آہستہ آہستہ علم ہوتا گیا کہ چند سکوں کے بدلے میری محبتوں کو بیچ دیا گیا ہے۔ جس نے بیچا اسے بیچنے کا حق نہیں تھا، جس نے خریدا اسے خریدنے کا حق نہیں تھا۔ یہ سوداگر کون تھے میں نہیں جانتی، مگر مجھے امید ہے کہ روز حشر میں ایک ایک کا چہرہ پہچان لوں گی، ایک ایک کا گریباں پکڑوں گی۔ اس روز انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، مگر اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی۔ نہ ان کو ڈھونڈ سکتی ہوں، نہ اپنے گھر والوں کو۔ پورا دن اور پوری رات مجھے یہ احساس تڑپاتا ہے کہ میرے بچے اس روز بھوکے مسجد گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے ان 8 سالوں میں پتہ نہیں انہوں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا بھی کھایا ہوگا یا نہیں۔ وہ اس دن سے بھوکے تو نہیں ہوں گے۔ وہ زندہ ہیں اس کا مجھے یقین ہے۔ وہ کیسے ہیں، کس حال میں ہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ میں ہر شام ان کے پسندیدہ کھانوں کے دیگچے بناتی ہوں اور یتیم خانوں میں دے آتی ہوں۔ میں کسی کے بچوں کو کھلاؤں گی تو اللہ میرے بچوں کو کھلائے گا۔ رزق کا وعدہ تو اس نے کر رکھا ہے تو وہ اسے پورا کرے گا۔ مجھے اس پر بھروسہ بھی ہے۔
میری امید بھی زندہ ہے مگر میرے غم کو قرار نہیں ملتا، دکھ کو ٹھکانہ نہیں ملتا۔ کوئی خبر آ جاتی یا وہ تینوں اگر مر چکے ہوتے تو میں چند روز، چند ہفتے، چند مہینے یا پھر چند سال روتی، ماتم کرتی، دیواروں سے سر ٹکراتی اور پھر خود ہی چپ کر جاتی، میرے غم کو ٹھکانہ مل جاتا۔ مگر اب یہ بے چینی، یہ لا علمی، یہ اضطراب میرا غم بڑھا جا رہا ہے۔ غیر یقینی صورتحال یقینی غم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ میں ہر روز ماری ماری پورے شہر میں پھرتی ہوں، شاید وہ نظر آ جائیں، شاید کہ کوئی اپنا مل جائے۔ میں ہر روز شام کی چائے کے وقت بریگیڈیئر صاحب جو میرے ہمسائے میں ہیں ان کے پاس جاتی ہوں۔ میں روز ان سے ایک ہی سوال کرتی ہوں کہ میرے بچوں کا اور میرے شوہر کا کچھ پتہ چلا، اور وہ روز ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ میں روز امید لے کر جاتی ہوں اور میں روز ٹوٹی ہوئی امید کے ساتھ لوٹتی ہوں۔ مجھے اس امید کے کھیت کو روز پانی دینا پڑتا ہے مگر پھر بھی کبھی کبھی یہ سوکھنے مرجھانے لگتا ہے۔ میری زندگی کا اب ایک ہی مقصد رہ گیا ہے فرحات صاحب، کہ میں بھولوں کو کھانا کھلاؤں تاکہ میرے بچے بھوکے نہ رہیں۔ میں بے گھروں کو پناہ دوں تاکہ دور کہیں دنیا کے کسی دوسرے خطے میں میرے لاپتہ محبتوں کو پناہ مل جائے۔ میں گھونسلوں سے گرے پرندوں کو اٹھا کر واپس گھونسلوں میں ڈال دوں، شاید کہ میرے بچے کبھی لوٹ آئیں۔ اس نے بھیگی آنکھیں کھولیں تو چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ننھے ننھے قطرے رخسار پر سے پھسل کر تھوڑی سے نیچے لڑک رہے تھے۔ فرحات بالکل خاموش، دم بخود سا بیٹھا تھا۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ یہ تھی میری کہانی، جس کو جاننے کے لیے آپ ہم دونوں کے قریب آئے تھے۔ ابا میاں تو کبھی یہ ساری کتھا آپ کو نہ سناتے اور نہ ہی ہمارا کوئی اور جاننے والا آپ کو اتنی تفصیل سے بتاتا۔ میں جانتی ہوں آپ کو میرا رویہ بے چین رکھتا ہے، تجسس دلاتا ہے، سو میں نے چاہا کہ میں یہ تجسس ختم کر دوں تاکہ آپ کی وہ وجہ ختم ہو جائے جس سے آپ ہمارے اتنا قریب آتے ہیں اور ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ غرض جس رشتے میں شامل ہو اسے بہت جلدی توڑ دیتی ہے، اور ایسے ٹوٹنے والے رشتے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ سو میں نے اس غرض کے رشتے کو ختم کر دیا ہے۔ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں، ورنہ میں جاؤں؟ وہ ہتھیلی کی پشت سے رخسار رگڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں تو… وہ سخت شرمندہ لگنے لگا تھا۔ میں نے اور ابا میاں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کاشان کی کسی جاننے والے کی انیکسی خالی ہو رہی ہے، آپ چاہیں تو ادھر شفٹ ہو سکتے ہیں۔ کانٹریکٹ کے مطابق ہم آپ کو 1 ماہ کا نوٹس دے رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں انیکسی واپس چاہیے ہوگی۔ یہ ہم دونوں کا فیصلہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو مان لیں گے، اور دو پہلے سے ہی دکھی انسانوں کو مزید تکلیف نہیں دیں گے۔ کتنے ہی پل وہ سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر دھیرے سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ مگر آپ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کو کافی ہیں، ہمیں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارا کوئی تیسرا ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ انسان ہمارے قریب اسی لیے نہیں آتے کہ انہیں ہم سے محبت ہوتی ہے، وہ صرف تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کی گتھیاں جاننے کے لیے آتے ہیں، انہیں سلجھانے کے لیے نہیں، اور پھر اس کے بعد لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے ہی پہلے بہت لاپتہ ہو چکے ہیں، اب مزید رشتے بنا کر انہیں کھونے کا حوصلہ نہیں ہے ہم میں۔ وہ واپس مڑ گئی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی برآمدے کے زینے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ رات کی تاریکی میں اسے دور جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے پیچھے سے پکارنے کی بری عادت تھی مگر آج وہ چاہنے کے باوجود بھی اسے نہ پکار سکا۔